ابھی آپ بات کر رہی تھی رشتے کے حوالے سے، ہے نا؟ اپنی ہی بہن کے ہاں ساتھ ان کو تھوڑی سی جیلسی جو یہ نہیں چاہتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا ایموشن ان کا پیدا ہو رہا تھا اپنی بہن کے لیے جو یہ خود نہیں چاہتی تھی، اب تک لیکن ہے ہاں ہو جاتا ہے، ابھی تک ہے مجھ میں اور وہ چیز اسی وجہ سے کیونکہ جو سیکنڈ جب رشتہ آیا تھا جو مما نے اس کو ہائڈ کر دیا تھا کہ بھائی تم ادھر ہو جاؤ، پھر جب اور پھر آپ کی پھر ان کا سامنا ہوا اگین، پھر ایسا مجھے فیس کرنا پڑا تو مجھے بہت ہرٹ ہوا تھا اور میں بہت زیادہ روئی بھی تھی کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ایسا کیوں، حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا لیکن میرے دل میں اس کے لیے ایک چیز جو ہے ڈیولپ ہو گئی، تو جس کی وجہ سے پھر میں اسی طرح ہی فیل کرتی ہوں. اب شادی ہو گئی ہے اس کی بھی اور میری بھی، لیکن ابھی بھی اسٹل کوئی وہ مجھے گفٹ بھی دیتی ہے، کچھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتی تو میرے ذہن میں وہ سب ریکال ہو جاتا ہے. اس کو یہ فیل ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی چیز سے، آپ کی کسی رویے سے اس کو یہ احساس ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے یا نہیں؟ اس کو احساس ہوتا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ چیز فیس کی ہے میں نے ایک کافی، کہ بھائی اس کا میرا مجھے پسند کر کے گئے تھے نا، تو اس کا رشتہ وہیں ہوا. ہاں جی، اوکے، اس کا وہاں پر اس کو اس بات کو پتہ ہے تو، اور اس کا اچھی جگہ پہ ہوا ہے، میرے سے بیٹر جگہ پر ہے. تو مجھے اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے. اوکے، تھوڑا سا فیل کر، حالانکہ میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی لیکن پھر بھی کسی چیز میں ہو جاتا ہے ظاہر. لیکن ایسے ملنا جلنا وہ سب چیزیں نارمل ہیں؟ ہاں نارمل ہے، ملنا جلنا نارمل ہے، لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہے، کوئی بات چھوٹی سی بھی بات ہونے والی ہوتی ہے تو مجھے وہی سب چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں کہ نہیں یہ تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو ہونا ہی ایسا ہے، اس نے تو میرے ساتھ اس طرح کیا تھا، اس طرح سے تو میری تو رشتہ بھی چھینا تھا، اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. اور کبھی اچھا، یہ لیکن آپ کی کتنی پازیٹیوٹی ہے کہ آپ اس چیز کو خود ریئلائز کر رہی ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ ہے، اور یہ نیگیٹو ہے. اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو اور آپ اس کو انجوائے کر رہی ہوں کہ اچھا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی غلط نہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو انجوائے نہیں کرتی، بس یہ کہ مجھے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے جیلسی ہے کہ ہاں اس کا اچھا ہوا، مجھ سے بہتر ہوا، لیکن میں یہ انجوائے نہیں کرتی کہ اس کا برا ہو، اس کا برا نہ ہو. لیکن یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وہ ہرٹ ہوئی ہو، گھر سے میاں وغیرہ کی لڑائی ہوئی ہو تو وہ آپ کے پاس آئی ہو؟ ہمیشہ بہن ایک دوسرے کا سہارا لیتی ہے نا اس چیز کے. اصل میں وہ اس سے شیئر کم کرتی، اس کو پتہ ہے اس کی طرف سے تھوڑا سا رسپانس ایسے ہی آئے گا کہ ٹو دا پوائنٹ آئے گا، مطلب ایسا نہیں آئے گا بہت ڈیٹیلی رسپانس نہیں آئے گا. تو وہ امی کے ساتھ کرتی، لیکن جب مجھے انڈائریکٹلی کچھ باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں تو میں بھی مما کو یہ کہہ دیتی ہوں ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، تھوڑا سا نارمل سا رسپانس دے دیا، ایسا کوئی نہیں دیا، لیکن برائی میں نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، برا تو میں نہیں چاہتی، اس کا برا میں نہیں چاہتی بالکل بھی. دیکھیں آپ دیکھیں دونوں برے نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، ان دا سینس یہ خود بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، جو ہوا ان کے بیچ قصور نہیں ہے دونوں کا، مگر پھر بھی ایک بہن اس گلٹ میں ہے کہ اس کے اندر یہ فیلنگز ڈیولپ ہو گئی ہیں جیلسی کی. سو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ جو فیلنگ ہے یہ ہیلدی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ خود اس سے پریشان ہیں. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اس چیز کی کہ آپ اس سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں زندگی میں بہت ایسے حادثات ہوں گے، بہت سارے ایکسپیرینسز ہوں گے جہاں پر آپ کے کسی اور بھائی بہن کو آپ پہ ترجیح دی جائے گی یا پھر ان کے ساتھ وہ چیز ہو جائے گی جو آپ چاہتے ہوں گے. مثال کے طور پہ کسی کے بچے ہو جاتے ہیں، کسی ایک بھائی بہن کا بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کمپیریزن ہوتا ہے. لیکن آپ کا ایک جملہ تھا کہ اس کی بہتر جگہ ہو گئی ہے اور میری وہاں نہیں ہوئی. یہ ایک ازمپشن ہے، ازمپشن یعنی کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے. ہاں اس وقت جس طرح ہم ایک رشتے کو دیکھتے ہیں کہ یہ 4 پوائنٹس اس میں بہتر لگ رہے ہیں، اس کا وہاں پر ہو گیا، لیکن اب آپ بار بار اسی چیز میں مبتلا ہیں کہ جو بھی ہو اس کا بہتر ہو گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے آپ کو روک رہی ہے اس سے کنیکٹ کرنے میں. اور ہوتا کیا ہے ندا کہ ہمیں بہتر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا اگر زیادہ ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ان کے لیے. ذرا بتا سکتی ہو بہتر کی ڈیفینیشن کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ گڈ لکنگ زیادہ ہیں اور فائنینشلی اسٹرانگ ہیں تھوڑے زیادہ. میں بھی اچھی ہوں لیکن وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. اور رویوں کے معاملے میں کیا کہیں گی آپ کہ ان کے ہسبینڈ کا رویہ کیسا نظر آتا ہے وائف کے ساتھ؟ تھوڑی وائف کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہاں اہمیت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لونگ کپل ہے. اچھا ان کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ بہترین ہے؟ نہیں سب کچھ بہتر تو کہیں نہیں ہوتا ہوگا شاید، لیکن مجھے تو بہتر ہی نظر آتا ہے کیونکہ جن پوائنٹس کو شاید میں نوٹ کر رہی ہوں ہو سکتا ہے وہ مجھے زیادہ بہتر. ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ جو ہے آپ نے نا ایک دیوار بنائی ہوئی ہے اور آپ اس دیوار کے تھرو ہی اپنی بہن کو دیکھ رہی ہیں، آپ اس سے ایکچولی کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہی ہیں.
आप बार बार यही चीज़ सोच रही हैं कि उसका बेहतर हो चुका है और उसी कंपैरिजन के अंदाज से आप देख रही हैं। लेकिन अगर आप उससे वाकई बात करेंगी, और आपने ये भी कहा कि वो कोशिश करती है आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन आपकी तरफ से हिचकिचाहट सर्द है ना, महसूस, सर्द रवैया है तो इसलिए। आपकी तरफ से हिचकिचाहट उसको महसूस होती है तो वो पीछे हट जाती हैं। अगर हम लोगों को वाकई जाने, अपने बायसेस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड पे रखकर, तो हमें समझ आएगा कि हर किसी की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है और कितनी पेनफुल है। शायद आपके लिए वो एक जो एक्सपीरियंस था वो हावी हो चुका है कि उन्होंने उसको पसंद कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ उन्हें लगा होगा कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, हो सकता है आपकी अम्मी ने आपसे ज़्यादा क्लोजनेस रखी हो, आपको ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा हो, कोई और चीज़ें हो इसमें सकती ये है। होता है कि उनकी लाइफ में जो अभी कंफर्टेबलनेस है, जो उनको मैं देखती हूँ, जो उनको ज़िंदगी में आसाइशें मिली हैं, वो मैं ये सोचती हूँ ना कि ये मुझे मिलती है अगर मैं वहाँ जाती हूँ। सॉरी आपकी बात करती हूँ, लेकिन ये आप देख रही हैं और आप उसी से अज्यूम करिए कि ये कंफर्टेबल हैं। क्या उनसे पूछा है कभी कि क्या वाकई तुम्हारे लिए काफ़ी है? तुम्हारे और मसले क्या हैं? तुम्हारी और ज़रूरियात क्या हैं? आपके लिए शायद वो कंफर्ट का लेवल, आपने उसका लेवल जो है वो बना लिया है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसे एज अ पर्सन जाने। मुझे पता है कि हमारे अपने जो चाइल्डहुड ट्रॉमास या हमारे जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली इनका जो फियर आ रहा है, इसे हम कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। इन्होंने रिजेक्शन महसूस कर ली क्योंकि उनके बरक्स किसी और को चूज़ कर लिया। तो ये उनसे ज़्यादा जेलसी से ज़्यादा ये आपका अपना मसला है रिजेक्शन के साथ, क्योंकि आपको ये लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया तो अब तो मुझे वही चीज़ें मिलेंगी जो उस लेवल की नहीं है।